على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال المؤلف قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عند قوله إنا لننصر عند قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سؤالا فقال قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعيبا عليهم الصلوات والتسليم ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم عليه السلام وإما إلى السماء كعيسى عليه السلام. فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعث قال وهذا سائغ في اللغة. والثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن أذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعيبا سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إماما عادلا وحكما مقسطا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويكر أعينهم ممن أذاهم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ غافر کی آیات ہیں ارشاد فرماتے ہیں إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی
دنیا کی زندگانی میں بھی اور اس دن جب قیامت ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے تو بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو دشمنوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، جیسے حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت شعیب ہیں۔ یہ تو وہ پیغمبر ہیں نا کہ دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کو وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے ہجرت کی۔ اور اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، صحابہ نے بھی ہجرت کی، بلکہ بعض صحابہ کی تو ہجرتین یعنی 2 ہجرتیں ہیں، ایک دفعہ حبشے کی طرف اور ایک دفعہ مدینہ منورہ کی۔ تو پھر مدد کا کیا مطلب؟ تو اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت میں بھی۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو مدد کیوں نہیں آئی؟ یہ ایک سوال ہے جو متقدمین میں بھی مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور متاخرین میں بھی لوگوں نے یہ اعتراض کیے ہیں کہ بھئی اللہ کا جو وعدہ ہے نصرت کا، وہ نصرت کہاں گئی؟ اب اس کے بعد علماء نے، مفسرین نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ بھی دیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن جریر نے اور مفسرین نے، کہ بھئی یہاں لفظ تو عام ہے لیکن مراد بعض ہے، اور ایسے ہوتا ہے۔ یعنی اغلب یہ ہے، اکثر یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں، کبھی کسی کی نہیں بھی فرمائی تو، لیکن جب غالب کی فرما دی تو گویا یہ بات درست۔ مثلا 100 پیغمبر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 90 کی تو مدد فرما دی لیکن 10 کی نہیں فرمائی۔ تو علی سبیل الاغلب والاکثر اللہ نے فرما دیا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک جواب دماغ میں رکھتے ہیں کہ یہ لفظ تو عام ہے لیکن مراد خاص۔ اور دوسرا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے، یاد رکھیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بالکل اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور خدا کا وعدہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ تو کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے واقعتاً اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کی ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ فوری مدد ہو، ان کی زندگی میں ہو یا ان کے بعد ہو، مدد تو آئی ہے۔ یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا نا کہ فوری ہماری مدد آئے گی، اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا تھا پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا اس کا انجام کیا ہوا؟ جس نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، آپ کے لیے آگ کے الاؤ تیار کیے گئے، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے اپنے خلیل کو بھی بچا لیا اور نمرود کو ایسی سزا دی، ایسی سزا دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ مچھر کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چیز ہے،
اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا، وہ اس کے ناک میں سے داخل ہوا، دماغ پہ جا کے بیٹھ گیا، ایک چھوٹا سا پسو مچھر۔ اب جناب جب وہ دماغ پہ حرکت کرے اس کو درد شروع ہو جائے، اچھا وہ چپ کر کے بیٹھ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کا علاج یہ تجویز کیا گیا کہ ہر وقت آدمی کھڑا رہے جو اس کے سر پہ مارتا رہے۔ اب مارنے والے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے تو ہاتھ لال پیلے ہو گئے، انہوں نے کہا جوتا اٹھا کے مارو بھائی۔ تو اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے جوتے کھاتے کھاتے مر گیا تو مدد نہیں آئی تو کیا ہوا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم نے 950 سال ستایا، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کبھی کبھی تو اتنا مارتے تھے اللہ معاف کرے کہ حضرت بے ہوش ہو جاتے تو سمجھتے مر گئے ہیں۔ اتنا ظلم و تشدد کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام پہ، لیکن کیا اللہ کی مدد نہیں آئی؟ پھر ظلم تشدد کرنے والا ایک بھی بچا؟ سب کے سب غرق ہو گئے۔ فرعون جس کو اپنی قوت و طاقت پہ ناز تھا، یعنی اس دور میں جس کے پاس 6 لاکھ مقاتل تھے، جنگجو، 6 لاکھ فوج۔ آج بڑے بڑے ملکوں کے پاس بھی 6 لاکھ فوج نہیں، اور مصر کے ملک میں 6 لاکھ فوج ہونا کوئی معمولی سی بات تھوڑی ہے۔ فرعون مصر میں تھے نا، وہاں جو بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہو جاتا تھا، جیسے حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہو جاتا تھا، یمن اور ہمیر والوں کا لقب تبع ہو جاتا تھا، اسی طرح روم والوں کا لقب ہرقل ہو جاتا تھا، فارس والوں کا لقب کسرا ہو جاتا تھا۔ یہ لقب تھے۔ اب کئی بادشاہ گزرے جو کسرا کہلائے، کئی بادشاہ گزرے جو ہرقل کہلائے، کئی بادشاہ گزرے جو تبع کہلائے، کئی بادشاہ گزرے جو فرعون کہلائے، اور تقریباً یہ 12واں فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ فرعون کتنی بڑی سزا ملی کہ پانی پہ، نہروں پہ، بلڈنگوں پہ، طاقت پہ فخر کرنے والا پانی میں غوطے کھا رہا ہے اور آخر وقت میں چیخ رہا ہے یا اللہ میں ایمان لے آیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے فرمایا بدبخت، الان اب ایمان یاد ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم بڑے نافرمان تھے، بڑے اکڑتے تھے، وکنت من المفسدین، بڑے فسادی تھے۔ وہ کہاں گئی تمہاری اکڑ بکڑ؟ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، لیکن کبھی مدد ان کی زندگی میں آتی ہے، کبھی ان کے بعد آتی ہے، لیکن مدد آتی ہے ہر حال۔ یہ نہیں ہے کہ مدد نہ آئی ہو۔ اب دیکھیں رحمت دو عالم کو ابھی جہل ملعون نے کتنا ستایا، ابھی لہب نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے، سب لوگوں نے کتنا ستایا، لیکن آخر غالب کون آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، کہ حضور مکے میں داخل ہوئے، فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، اور آج دشمن یا مارے گئے یا قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اللہ کی مدد تو ہر حال میں آتی، لیکن اللہ کسی کا پابند تھوڑا ہے، وہ مدد جلدی کرے، دیر سے کرے، بہت دیر سے کرے، زندگی میں کرے، بعد میں کرے، اس کی مرضی ہے۔ یہاں اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، یہ تو نہیں کہا ہے کہ بھائی مانا دنیا میں، حیات دنیا یعنی دنیا کی زندگانی میں، مانا یہ ہے کہ دنیا کے وجود کے اندر ان کی مدد آتی ہے، ان کے سامنے آئے یا ان کے بعد آئے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ 2 جواب یاد رکھے، ایک تیسرا جواب بھی علماء نے دیا، وہ کہتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ ہمارے پیغمبر معجزات کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، آیات بینات کے اعتبار سے دشمنوں پہ غالب ہوتے ہیں، دشمن مغلوب ہوتا ہے۔ کہ جب انبیاء سے بات ہوگی، جب حق والوں سے بات ہوگی تو لازم بات ہے کہ وہ شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور انبیاء اور مومنین جو ہے وہ کامیاب۔ یعنی یہ نصرت ہے باعتبار دلائل کے، باعتبار آیات کے، باعتبار بینات کے۔ اب دیکھیں نا کہ حضور پاک سے جب بھی بات ہوئی مشرکین کی، مشرکین لاجواب ہو گئے، جب بھی بات ہوئی یہود کی لاجواب ہو گئے، جب بھی بات ہوئی نصارہ کی لاجواب ہو گئے۔ تو یہ معنی ہے مدد کا کہ ان کی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کی ایک دلیل بھی ہے حدیث میں کہ حضرت حسان اسی مسجد الحرام میں کھڑے ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، حضور کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، اور حضور دعا کریں اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے اس مدح خاں کی مدد فرما کہ جبریل اس کے دل و دماغ میں مضمون ڈال دیں۔ اللہ کی مدد۔ اسی طرح فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اللہ پاک نے فرمایا دیکھو میرا ابراہیم اکیلا ہے، بادشاہ مخالف ہے، قوت مخالف ہے، ملک مخالف ہے، والدین مخالف ہیں، خاندان مخالف ہے، اکیلا ابراہیم۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلا اتنا بڑا انقلاب لاتے ہیں کہ دشمنوں کے خداؤں کو جا کے توڑ ڈالا۔ مذاق ہوتی ہے؟ آپ کسی مندر کو توڑ کے دیکھیں، آپ کسی کے مجسمے کو توڑ کے دیکھیں نا کہ کیا مقابلے ہوتے ہیں۔ اکیلا ابراہیم ہے اور جا کے فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اچھا اب جب دشمن سامنے آئے، آ گئے سامنے، اپنے آلیہ کو دیکھا، جا کے اپنے معبد میں، اپنے مندر میں جا کے دیکھا کہ یار کمال ہے، آج ہمارے خداؤں کا تو حشر ہو گیا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کا بازو نہیں، یار خداؤں کو تو کیا کس نے توڑا ہے؟ خدا ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ آج جن کے خدا ٹوٹ جائیں وہ عقل والے ہیں بھلا؟ اچھا مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ قبر تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ سجدے کرتے رہتے ہیں۔ نہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ قبریں نہیں ٹوٹ جاتی، سیلاب آیا قبریں بہہ گئیں، اور جی پیر بہہ گئے، اب وہاں سے ہمارے پاس آ گئے، وہاں صندوقیں رکھی پھر پیر چل پڑے۔ تو ہمارا بھی تو یہی اشر ہے نا بھئی، ہمارے سامنے ایک آدمی ہے، ہم نے قبر بنائی ہے، ہم نے دفن کیا ہے، اچھا قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی بارش آ گئی، قبر گر گئی، لیکن ہمارے لیے اسی طرح مشکل کشا ہے۔ حضرت علی شہید ہو گئے، ہمارے لیے مشکل کشا ہے۔ حضرت حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن حضرت علی ان کی مشکل کشائی بھی نہیں فرمائی، ہمارے لیے مشکل کشا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے کہ جو غلط عقیدے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یا تو انکار کرو کہ حضرت حسین شہید ہی نہیں ہوئے، اگر وہ شہید ہیں، مظلوم ہیں، سارا خاندان شہید ہو گیا ہے، تو حضرت علی مدد کو نہیں پہنچے۔ تمہارے تو کبڈی والے جو ہیں، کرکٹ والے، ہاکی والے یا علی کرتے ہیں، علی آ جاتے ہیں، حضرت حسین کے پاس نہیں گئے۔ کیا جاہلوں کا عقیدہ ہے جو ایک دفعہ کیڑا دماغ میں بیٹھ گیا نکلتا ہی نہیں۔ اور مشکل کشا وہ ہوتا ہے، یاد رکھو ایک لفظ، کہ جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے وہ اللہ ہے، جس پہ خود مشکل پڑے وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ مشکل کشا ہے، کیوں؟ اللہ پہ کوئی مشکل پڑ ہی نہیں سکتی،
اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. تو مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے. اسی لیے ہے نا اللہ الصمد. الصمد کا اکثر مفسرین علماء کہتے ہیں یعنی بے نیاز, اس کو کسی کی غرض نہیں. ٹھیک ہے, باقی اللہ کو کسی کی کیا غرض ہے؟ سارے مسلمان ہو جائیں اس کو فائدہ کوئی نہیں, سارے کافر ہو جائیں اس کا نقصان کوئی نہیں. لیکن حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, میں نے تو سنی ہے, اصل بات یہ ہوتی ہے مشکل کہ ہم تو روایت پہنچتی ہے نا, آپ نے سنا دی ان نے سنا دی, کہ ایک دفعہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ قید میں تھے, جیل میں تھے, اور وہیں کوئی ایک بہت بڑا پنڈت تھا, وہ بھی جیل میں تھا. تحریک آزادی تھی نا, تو سکھ بھی ہوتے تھے, پنڈت بھی ہوتے تھے, مسلمان بھی ہوتے تھے. تمام قومیں جو ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ جنگ آزادی کافر انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے, تو جیلوں میں جاتے تھے, کبھی اکٹھے بھی ہو جاتے. تو شاہ جی ترجمہ پڑھ رہے تھے قرآن مقدس کا. جب ترجمہ ہے نا لفظ اللہ الصمد, اللہ نرادھار ہے. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا ترجمے میں, اللہ نرادھار ہے. اب وہ پنڈت جو بیٹھا تھا نا جی, وہ تو جھوم گیا نا, وجد میں آ گیا. وہ تو بالکل جیسے ہمارے لوگوں کو حال آ جاتا ہے نا بازاروں پہ, اچھے خاصے کھڑے کھڑے جھومنے شروع ہو جاتے, کا حال آ گیا ہے جی. من ہے بے حال ہو گیا ہے. تو جھوم گیا اور کہنے لگا شاہ جی پھر کہیں, اور شاہ جی پھر کہیں, اور شاہ جی پھر. انہوں نے کہا آپ کو یہ ترجمہ کس نے بتایا ہے؟ شاہ جی نے فرمایا بھی ہماری تفسیر میں ہے, مفسر قرآن ہے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, انہوں نے یہ ترجمہ کیا. انہوں نے کہا شاہ جی اس کا ترجمہ یہ ہے, نرادھار کا معنی کہ جس بن کسی کا کام نہ ہو اور جس کو کسی کی حاجت نہ ہو. انہوں نے کہا وہ بے نیاز صرف معنی نہیں بنتا, بے نیاز معنی اس کو کسی کی حاجت نہیں, جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی حاجت نہ ہو وہ نرادھار ہوتا. میں نے کہا یہ تو ہماری سنسکرت کا لفظ ہے, آپ کو کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اتنی بڑی ذات ہے نا کہ اس کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے اب آپ جناب دیکھیں پورے قرآن مقدس میں کہ اللہ کے نبی بھی دعا کریں گے اللہم ایدہ بروح القدس. اللہ تو معنی یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی, ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. دنیا کی زندگانی میں بھی وہ غالب ہوتے ہیں, اور قیامت والے دن بھی وہ سچے ہوں گے, غالب ہوں گے. اب سارے دشمن مان رہے ہوں گے جی ہم نے واقعی قصور کیا, ہم نے جی واقعی غلطی کی. قالوا لو كنا نسمع ونعقل, اگر ہم آپ لوگوں کی بات سن لیتے نا, سمجھ سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ پڑے ہوتے. آپ واقعی سچ کہتے تھے, ہم جھوٹے ہیں. تو اس دن بھی پیغمبر غالب ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر غالب ہوں گے. اسی لیے جن لوگوں نے پیغمبروں سے شرک کیا ہے, اللہ کے پیغمبر سامنے کھڑے ہو کے چیلنج کریں گے کہ بدبختو ہم نے تمہیں کہا تھا. اسی لیے حضرت عیسیٰ کا ما قلت لهم الا ما امرتنی به, ما قلت لهم, میرے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا مگر وہ جس کا آپ نے حکم دیا ہے, ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, تم اپنے رب کی عبادت کرو جو میرا بھی تمہارا بھی رب ہے. میرا اللہ, میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ, خدا بناؤ, الہ بناؤ, حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ. میں نے تو ان کو ہمیشہ یہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. تو یہ معنی ہے مدد کا, یاد رکھو. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اللہ اکبر, اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, میرا بدنی میں تیرے دین کو سب پہ غالب کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے، اس کی گواہی کافی ہے، اور کسی گواہ کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بات سنو سمجھو. آج دیکھو دنیا پہ کہیں یہودیوں کا غلبہ ہے اور کہیں نصارہ کا غلبہ. آج پوری دنیا پہ دیکھ لیں، یا یہودیت ہے یا نصرانیت ہے. اور اب تو یہ عالم ہے کہ جانے افرنگ بھی پنجہ یہود میں ہے. اب تو یعنی وہ بھی ان کے پنجے میں آ گئے، ہل ہی نہیں سکتے، کیونکہ پوری دنیا میں لیور آف اکانومی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھو نا یہ اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں، جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے اس کی مرضی، وہ سڑک پہ گاڑی دوڑائے اور کھمبے میں مار کے ہمارا سب کا جلوس نکال دے. کیا کر لیں گے آپ؟ ایک ڈرائیور ہے نا، ایک آدمی ہے، 50 آدمیوں کی بس ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، مرضی ہے سمندر میں ڈال دے. کیا کرو گے؟ جی کیا کروں، وہ ٹائراٹ نے کام ہی نہیں کیا، اسٹیئرنگ چھوٹ گیا، نکل گئی بس، کیا کروں؟ اس لیے ان بدبختوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری اقلیت ہے، لہذا دنیا میں جو اقتصادیات ہیں اس پہ کنٹرول کرو. پوری دنیا سے انہوں نے جتنے جینیس لوگ ہیں نا ان کو خریدا. کل ہی میرے ایک دوست بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی کسی کے بارے میں نے پوچھا اس کا کیا حال ہے، تو ان نے کہا کہ جی اس کو اپنے 15 لاکھ روپے مہینہ کہا ہے لیکن وہ 20 لاکھ مانگتا ہے. اچھا جس کو ہماری کمپنیاں 20 لاکھ دینے میں سوچ رہی ہیں اس کو باہر والوں نے 80 لاکھ مہینے کی آفر کر دی ہے. تو اب وہ ہمارے 20 لاکھ کا کیا کرے گا؟ اچھا جو 80 لاکھ دیں گے، دیکھیں نا بھئی آخر اللہ نے آپ کو بھی دماغ دیا ہے. آپ اگر میرے ملازم ہیں، میں آپ کو 1000 تنخواہ دیتا ہوں تو مجھے کوئی 2000 کا فائدہ تو پہنچاؤ، تبھی میں تنخواہ دوں گا نا. تو اس لیے اب دنیا میں 2 یعنی قومیتوں کا غلبہ ہے، ایک یہودی اور ایک نصرانی. ٹھیک ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حضور کا دین غالب آئے گا. اور حضور کی ایک صریح حدیث ہے، قرآن ایک صریح حدیث ہے. آپ نے فرمایا وَلَا يَبْقَى بَيْتٌ مِّن وَدَرٍ أَوْ وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذِلِّ ذَلِيلٍ. فرمایا دنیا کی زمین میں کوئی گھر کچا پکا نہیں رہے گا مگر اللہ اسلام کو داخل کرے گا. تو بھئی یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم تو سارے مر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو پلے میں کچھ ہی نہیں ہے. ہم تو جناب بس لیں تو ان کے محتاج، ہوائی جہاز لیں ان کے محتاج، گاڑی لیں ان کے محتاج، ایک اینک لیں ان کے محتاج، کہ اچھا شیشہ ہمارے نہیں بناتے. ایک یعنی بٹن لے لو، ہمارے بنائیں گے انشاءاللہ مہینے کے بعد سیاہ ہو جائے گا، وہ بنائیں گے بدبخت 10 سال میں سیاہ نہیں ہوتا. ہمارے مسلمان ماشاءاللہ جناب گوشت ٹنوں میں بند کرتے ہیں نا، 3 مہینے کے بعد ٹن کے اندر بدبو شروع ہو جاتی ہے. وہ بند کرتے ہیں 10 سال پڑا رہے خراب نہیں ہوتا. تو سمجھ یہ آتی ہے بات ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہ یہ دونوں قومیں گمراہ جس وجہ سے ہوئی ہیں نا، پھر ان کو ہدایت بھی اسی وجہ سے ملے گی اور وہی وجہ بنے گی غلبہ اسلام کی. بات کو سمجھیں کیا مانا؟ مثلا یہودی گمراہ ہو گئے، کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی بڑی بات ہے، وہ تو نعوذ باللہ حلالی بیٹا بھی نہیں ہے، وہ تو یوسف النجار کا بیٹا ہے، وہ تو بی بی مریم کا نعوذ باللہ تعلق تھا، بیٹا ہوا اور انہوں نے پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ بنا دیا. تو یہودی بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا نصرانی بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، کبھی کہا خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہا نہیں خود خدا.
تو سبب جو ہے حضرت عیسیٰ، اسی لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بٹھایا ہے کہ وقت آئے گا لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور یکسر الصلیب، صلیب کی قوت کو بھی ختم کریں گے، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، دجال کو بھی ختم کریں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ بھی ختم کریں گے، يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، ساری دنیا کو انصاف اور امن سے بھر دیں گے، اور وہ ہوں گے کس میں؟ دین اسلام، وہ تابع ہوں گے محمد مصطفیٰ کے۔ تو اب دونوں ملتیں مٹ جائیں گی، یہودیت بھی ختم، نصرانیت بھی ختم، تو غالب کیا آئے گی؟ ملت اسلام۔ اپنے نبی کے دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دیں گے تو وہ وعدہ پورا ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، اب یہودی موجود ہوں گے، آپ فرمائیں گے او یہودیو نا ہنجارو، تم نے میرے بارے میں کیا کیا کہا ہے، اب میری شان دیکھ لو کہ مجھے اللہ نے آسمانوں میں زندہ رکھا اور اللہ نے مجھے زندہ آسمانوں سے اتارا ہے، وہ سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ کہیں گے نصرانیو تم نے مجھے خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، میں تو انسان ہوں، اللہ نے مجھے بی بی مریم سے پیدا فرمایا ہے، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور دین محمد مصطفیٰ کے تابع ہوں، وہ بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو جب یہ دونوں ملتیں ختم ہو جائیں گی تو باقی کیا رہے گی؟ ملت الاسلام، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ وقت آئے گا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي بَيْتِ مَدَرٍ وَوَبَرٍ كَلْمَةَ الْإِسْلَامِ۔ آپ نے فرمایا کوئی گھر دنیا میں زمین پہ نہیں بچے گا مگر اللہ اس میں دین اسلام کو داخل کر دیں گے، غالب آ جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب حضور کے زمانے کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 1430 سال ہو گئے، لیکن وقت آئے گا جب اللہ کا یہ وعدہ سچا ہوگا کہ اللہ کا نبی کا دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا،
قرآن غالب آئے گا اور دنیا میں کوئی دین باقی نہیں بچے گا الا دین الاسلام، مگر اسلام باقی رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، اس میں کوئی شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے ایک بات یاد رکھیں کہ آج جو کفار جو ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں اور دنیا میں جتنے کافر ہیں، وہ سب زور لگا رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے لگے۔ وجہ کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے غالب آنا ہے، انہوں نے تاریخ پڑھ لی ہے، وہ جاہل نہیں ہے، ان کا مطالعہ ہے، انہوں نے باقاعدہ دیکھا ہے، ان کے سامنے ہے واقعات۔ تو ہمارے تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، ان کے سامنے واقعات ہیں کہ کب جنگ ہوگی، کب فرات کے کنارے پہ جنگ ہوگی، کب پانی کے لیے جنگ ہوگی، کب ملحمت الکبریٰ ہوگا، کب ایک دفعہ عیسائی مسلمان مل کے یہودیوں سے لڑیں گے، پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہو جائے گی، پھر اسلام غالب آئے گا۔ وہ سارا کچھ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جاہل نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ بس گھر میں سوتے رہیں یا قرآن شریف طویل لکھنے کے کام آئے یا مردے کو بخشوانے کے کام آئے یا کسی دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ زندگی میں پڑھا نہیں بدبختوں نے، اب قرآن کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اور ساری زندگی تم نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن لعنت کرے گا؟ انہوں نے فرمایا اچھا قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت کہا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن بھی پڑھے جھوٹ بھی بولے تو لعنت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ قرآن نے کہا ہے کہ ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی مارتا ہے، تو اللہ کی لعنت نہیں پڑ رہی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تم نے تو قرآن کو اس نظر سے دیکھا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں وہ مانے یا نہ مانے، دیکھیں نا، سب سے بڑے انقلاب دنیا میں فرانس کا آیا، پھر رشیا کا آیا، ان کا جو اصل مطمع نظر تھا اور ان کے سامنے جو نقشہ تھا وہ اللہ کا قرآن تھا۔ آج بھی دنیا میں کافروں نے ویلفیئر سٹیٹ بنائی ہوئی ہے، بے روزگار کو وظیفہ ملتا ہے، حاملہ عورت کو وظیفہ ملتا ہے، بچہ پیدا ہو وظیفہ ملتا ہے، عورت کو حمل ہو جائے آخری 3 مہینے میں چھٹی بھی ملتی ہے، وظیفہ ملتا ہے۔ یہ ویلفیئر کی جو ساری انہوں نے نظام بنایا، یہ سارا حضرت عمر کا نظام ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں مانتے، وہ تو مانتے ہیں، وہ تو خنزیر کی چربی ڈالے لکھ دیتے ہیں خنزیر کی چربی ہے اس میں۔ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے کہ جناب کیپسول بیچیں گے تو اندر آٹا ہے، اپنا چنے کا آٹا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ کافر ہے، دشمن ہے، کھلی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں خنزیر ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں اینیمل فیٹ ہے اور اس کے اندر ویجیٹیبل فیٹ ہے، اس کے اندر جانور کی چربی ہے، اس کے اندر سبزی سے ہم نے گوند نکالا ہے، لکھ دیتا ہے، وہ تو نہیں چھپاتا ہے، وہ تو لکھ دیتا ہے کہ جناب اس کے اندر اتنی مقدار ہے الکوہل کی، 25% ہے اس میں، 50% اس میں 90% ہے، وہ تو نہیں چھپاتا۔ اسی لیے ان کو بھی پتا ہے کہ جب انہوں نے ویلفیئر کا تصور لیا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تصور ہمیں حضرت عمر سے ملا ہے۔ حضرت عمر کے نظام کو لے کے کافر اپنے ملکوں کو کہاں لے گئے، اور ہم نے حضرت عمر کو چھوڑ کے جہنم لے لی، نہ ہمارے پاس آٹا ہے، نہ ہمارے پاس روٹی ہے، نہ ہمارے پاس امن ہے۔ یہ حضرت عمر کا مقولہ تھا۔ فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو قیامت میں عمر جواب دے گا، تمہارے تو بندے بھوکے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، بچیاں بیچ رہے ہیں، لڑکے بیچ رہے ہیں، اولاد بیچ رہے ہیں، روٹی نہیں ہے، کیا کریں؟ اور کتنا وہ بے غیرت مسلمان ہے کہ جس کا ہمسائے کے بعد روٹی نہیں ہے اور اس کے گھر کے اندر 8 ڈشیں بنتی ہیں۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر گوشت تھوڑا ہے، پانی تو اللہ نے دیا ہے نا، شوربہ دیا نہ بنا لو، ہمسائے کو بھیجو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بلڈنگ اتنی اونچی نہ بناؤ گے ہمسائے کی روشنی رک جائے یا ہمسائے کی دھوپ رک جائے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ فروٹ کھایا ہے اس کے چھلکے گلی میں نہ پھینکو، کسی غریب کا دل نہ دکھے کہ وہ دیکھے گا چھلکے پڑے ہو جائے گا، یار ہم تو نہیں لے سکتے، ہم تو نہیں خرید سکتے، اس کا دل جلے گا۔ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ امیروں کے کتے مکھن کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان کو نہانے کے لیے الگ شیمپو ہے، ان کے لیے الگ ہوٹل ہے، اور مسلمان کی بچی جو ہے وہ بک رہی ہے بھوک کی وجہ سے، اپنے ماں باپ لے جاتے ہیں کہ یہ بچی ہم سے لے لو۔ وہ کہتے ہیں چلو 2 دن روٹی تو کھا لے گی نا۔ کون کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم تو اسلام کے نام پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے، ہم تو بدنام کرنے والے ہیں مسلمانوں کو۔ مسلمان جب تم تھے جہاں جہاں سے گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ مسلمان صحابہ تھے، مسلمان تابعین تھے، مسلمان محدثین تھے، مفسرین تھے، اولیاء اللہ تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک معین الدین رحمت اللہ علیہ اجمیر میں جاتا ہے، اکیلا بندہ ہے اور پاؤں میں لکڑی کی جوتی ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اور ایک اکیلا آدمی 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیتا۔ تم نے میرے خیال میں کوئی 10 مسلمانوں کو کافر تو بنایا ہوگا، آج تک مسلمان نہیں بنا سکے۔ یہ کافر اور یہ کافر اور وہ کافر اور اس کا وہ کافر، اس کا وہ کافر۔ اچھا، ایک دن میں غور کر رہا تھا کہ اگر یہ سارے فتوے اکٹھے کر لو تو معلوم ہوتا ہے زمین پر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہر جماعت نے کہا ہے نا یہ کافر، اس کا وہ کافر، اس کا وہ کافر، تو بچہ کون؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ ایمان ہوگا تو مدد آئے گی نا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں تم ہی سر بلند ہوگے، شرط یہ ہے کہ پہلے مومن تو بنو نا، ایمان تو لاؤ نا۔ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ ایک آدمی نے جو پڑھا لکھا آدمی ہے، اقتصادیات کا ماہر ہے، اس نے ایک ملک کے اعداد و شمار لکھے ہیں دلائل کے ساتھ کہ اس ملک کی آبادی ہے 16 کروڑ، مثال کے طور پر۔ اس نے کہا جی اس 16 کروڑ کے اندر امیر آدمی ہیں 2 کروڑ، یعنی اس نے باقاعدہ اعداد و شمار دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آبادی ہے 16 کروڑ، امیر جو ہیں وہ ہیں 2 کروڑ۔ پھر ان میں طبقات ہیں امیروں میں، کوئی 1 نمبر کا، کوئی 2 کا، کوئی 3 کا، کوئی 4 کا۔ مثلا اس نے حساب لگایا ہے کہ اگر یہ 2 کروڑ اپنی آمدنی کی صحیح زکات دے دیں اور صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے تو ایک بندہ بھی بھوکا نہیں رہتا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں کتنا سگریٹ پیا جاتا ہے؟ ایک دن آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں کتنا آپ چائے پیتے ہیں؟ ایک دن میں آپ کتنا کافی پیتے ہیں؟ ایک دن میں آپ جناب کتنا آئس کریم کھاتے ہیں؟ ایک شہر میں 2 ارب کی آئس کریم کھا جاتے ہیں، 2 ارب۔ اور اسی شہر میں لوگ گردے بیچنے کے لیے کھڑے ہیں کہ جی روٹی نہیں ہے، گردہ نکال لو، 1 مہینے کا راشن تو دے دو۔ تو پھر اسلام کا کیوں نام لیتے ہو؟ چند لوگ ہیں بیچارے، نمازیں پڑھتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، مسجد ہیں، مدرسے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ بھی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے یا کافروں کا ملک ہے۔ یہ تو کہیں سے اذان کی آواز آ گئی، کہیں سے جمعہ والے دن خطبے کی آواز آ گئی،
کسی جگہ کوئی بیچارہ مدرسہ کھول کے بیٹھا ہے، 50 لڑکوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، کہیں حدیث پڑھا رہا ہے، ان کی برکت ہے، ان کی وجہ سے ایک نام چل رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بس، ورنہ تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یاد رکھو اشہاد کا بنا یعنی وہ دن جب قیامت کا دن ہوگا اور جب ملائکہ بھی گواہی دے رہے ہوں گے، جب انبیاء بھی گواہی دے رہے ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ کیا وقت ہوگا جب ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا اور سارے انبیاء کی صداقت کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ دیں گے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے لیکن وہ دن ایسا ہوگا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ظالم کافر مشرک کو ان کی معذرت، ان کا عذر بھی قبول نہیں ہوگا، معذرت بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے اللہ کی لعنت ہوگی۔ یعنی لعنت کا کیا معنی؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا، برا انجام ہوگا۔ وہ برا ٹھکانہ اور برا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نور دے کے بھیجا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو اس کتاب تورات کا وارث بنایا۔ اللہ نے کامل کتاب دی، کتاب ہدایت، کتاب رحمت۔ اس میں کیا تھا؟ ہدی وذکری لأولی الالباب، اس کتاب میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جن کے عقل ٹھکانے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بالکل غم نہ کریں، فاصبر، آپ ثابت قدم رہیں، صبر کریں، جمے رہیں۔ ان وعد اللہ حق، تیرے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کیا مانے؟ یعنی امت کے لیے معافی مانگیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے نا۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تسبیح تحمید کے ساتھ صبح شام، شام اور صبح کو کریں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کے دلوں کے اندر نہیں مگر کبر ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے غرور ہے۔ فاستعذ باللہ، آپ ان کے فتنے سے، آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی ذات جو ہے وہ سننے والی ہے، وہ دیکھنے والی ہے اپنے بندوں کے احوال۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے، اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما دے، اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں سے قحط، مسلمانوں سے بلا اور وبا کا عذاب اٹھا لے۔ لا تعذبنا بذنوبنا، لا تہلکنا بذنوبنا، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک۔ یا اللہ آپ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت کی وجہ سے معافی کے فیصلے فرما دیں۔ کہتے جی کہ حرم کے حدود میں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو نہیں کاٹنا چاہیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ حرم میں کوئی لکتا پڑا ہے مت اٹھایا کرو، حرم میں شکار بھی نہ کیا کرو، کسی جانور کو بھی نہ بھگایا کرو اور کسی درخت کو بھی نہ کاٹا کرو۔ صحابہ نے کہا تھا الا الازخر یا رسول اللہ، کہ ازخر ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے۔ اب صحابہ نے کہا حضور اس کی تو اجازت دے دیں، آخر ہمیں اس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا الازخر، اس کو کاٹ سکتے ہیں باقی نہیں۔ جی کہ مجھے پہلے اتنا دین کا علم نہیں تھا، الحمدللہ آپ کی تقریروں سے اللہ نے مجھے دین کا علم دیا ہے۔ میرے رشتہ دار ہیں، ان کا کاروبار جو ہے خالص سودی کاروبار۔ اب ان لوگوں سے میں رشتہ داری کیسے نبھاؤں؟ ان کے گھر کھانا پینا دعوت آنا جانا جائز ہے یا ناجائز؟ میرا بھائی ایک بات یاد رکھے، ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے لیکن اس کا حلال پیسہ بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے بزنس کرتا ہے، زمین بھی ہے، زمین کی آمدنی بھی تو آتی ہے، یعنی اب سارا پیسہ حرام کا نہ ہوا، اس میں کچھ حلال بھی ہے اور کچھ حرام بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے آدمی کھانا کھا سکتا ہے، ضروری تو نہیں نا کہ ہمیں حرام والا حصہ ہی کھلائے گا وہ، اس کے بعد حلال بھی تو ہے نا۔ تو قیامت میں سود کی سزا وہ بھگتے، ہمیں کیا قصور؟ اور پھر دعوت وغیرہ یا کھانا جانا تو آپ کافر کے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، اگر پتہ ہو کہ اس نے حرام نہیں ملایا۔ اگر پتہ ہے آپ کو کہ وہ حرام نہیں ملایا اس نے، انگریز ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے کا کیا ہے؟ رشتے داری بھی نبھا سکتے ہیں۔ اس کی صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ مدینہ منورہ میں آئے، ان کی بیٹی جو تھی بی بی ام حبیبہ، یہ حضور کی بیوی ہیں اور امہات المومنین ہیں۔ تو وہ سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، تو گھر میں جو ایک سیدھا سادہ کپڑا بچھا ہوا تھا وہ بیوی نے جلدی جلدی لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان نے کہا اس لیے لپیٹا ہے کہ یہ بوسیدہ ہے اور پرانا ہے اور کم قیمت ہے، میرے شان کے لائق نہیں۔ اس نے کہا نہیں اس لیے نہیں، یہ فراش ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ کا، تم کافر ہو، کافر کو کیسے بٹھاؤں حضور کے بستر پہ؟ اس نے کہا تم میری بیٹی ہو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تمہارے وہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا بس زیادہ بات نہ کریں، آپ ٹھہریں، پہلے مجھے جانے دیں، میں حضور سے پوچھ کے آؤں۔ تو ام حبیبہ نے حضور سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی قدما، میرا ابا آیا ہے اور آپ جانتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور جنگ احد میں وہی کافروں کی قیادت کرنے والا آدمی ہے، تو اب میں کیا کروں حضور؟ آپ نے فرمایا سیلی ابا کے جاؤ، اپنے ابا کا احترام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، عزت دو، اس کا خیال رکھو، تمہارا باپ ہے، کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رشتہ داری کے جو معاملات ہیں وہ اس لیے نہیں خراب ہو سکتے کہ فلاں آدمی ایک سود کھاتا ہے یا فلاں ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کے گناہ ہیں، یہ تھوڑے کہ ہم رشتہ داری چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داری جب چھوڑ دو گے تو ان کو دین کون سمجھائے گا؟ تو میں بھی تو دین کا پتہ نہیں تھا نا، لگ گیا، تو اب تم ان پر بھی محنت کرو کہ انہیں دین پہنچاؤ، انہیں آواز پہنچاؤ، انہیں علماء کی تقاریر سناؤ، انہیں کیسٹیں لے کے دعوت بھیجو، انہیں کسی بڑے عالم کے درس میں تقریروں میں لے جاؤ، اللہ ان میں بھی انقلاب لے آئے، کوئی مشکل تو نہیں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر ایک موٹی بات یاد رکھو، اگر مثلا اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہی چیز ٹی وی میں بھی جائز ہے،
اگر یہاں بیٹھ کے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے۔ اگر ٹی وی میں عورتیں ہیں، بے پردہ ہیں، فیشن ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، وہ حرام ہیں۔ لیکن اگر اس میں کسی عالم کی تقریر ہے یا کوئی بندہ مرد ہے وہ خبریں سنا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کچھ نہیں۔ کیونکہ جب تک تم دشمن کے ہتھیار کا مقابلہ اسی ہتھیار سے نہیں کرو گے، تم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک اصولی سی بات، یعنی دشمن کے پاس اگر ہتھیار ہے اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد کریں گے اور ہم نیزہ لے کے جائیں گے، ہم تلوار لے کے جائیں گے، تو انشاءاللہ فوراً مر جائیں گے، ایک گولا ہی کافی ہے۔ تو یہ تو اصولی بات ہے، جو چیز ایسے حلال ہے وہ ویسے بھی حلال ہے، جو چیز ایسے حرام ہے وہ ویسے بھی حرام ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں۔ میری بیوی نے منت مانی تھی کہ 15 طواف کروں گی۔ اب پتہ نہیں وہ اس کی کہیں تبدیلی ہو گئی ہے، وہ طواف نہیں کر، تو جب اللہ اس کو توفیق دے گا انشاءاللہ عمرے پہ آ کے پورے کر لیں۔ منت خود مانی ہے نا، منت کیا ہے؟ منت سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ یہ منتیں مانتے ہیں نا، منت سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے مال نکل جاتا ہے۔ ویسے تو خیرات نہیں کرتا نا، منت مانی تو گلے پڑ گئی نا، تو یہ منت آپ نے اپنے گلے میں خود فٹ کی ہے، اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ منت مانو۔ اب مان لی ہے تو واجب ہو گئی ہے، پوری کرو۔ ابھی تبدیلی ہو گئی ہے، جب اللہ عمرے پہ لے آئے تو آپ 15 پورے کر لو، 2 دن میں 1 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ تعظیم کے اعتبار سے ماں باپ کے قدموں پہ جھکنا بالکل ناجائز ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کریں، ہاتھ پاؤں دبائیں، ان کے یہ کوئی منع نہیں، باقی یہ جھک کے جو ہماری عادت ہے نا یہ حرام ہے۔ والد صاحب آپ کے بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اگر غسل جنابت، اجابت نہیں جنابت کا غسل نہیں کیا اور بچہ رونے لگا، ماں دودھ پلا دے، کوئی بات نہیں، لیکن بہتر ہے کہ کم از کم وضو کر لے۔ میں خمیس مشیط سے عمرے کی نیت سے آیا تھا، ڈرائیور نے میقات پہ گاڑی نہیں روکی اور میں مکے میں آ گیا، تو آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دیتے، لبیک پڑھ لیتے بس، اور کون سا مسئلہ تھا مشکل؟ یعنی اگر آپ مسئلہ سمجھتے نہ غسل ضروری ہے نہ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے کپڑا بھی نہیں ہے، نیچے سلوا رہنے دیں، یہی قمیص نکال کے کندھے پہ ڈال دیں، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، جب نیچے اتریں چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال اب حل یہ ہے کہ آپ فوراً طائف چلے جائیں، یہ سیل میں جہاں میقات ہے وہاں سے جا کے عمرہ کر لیں، دم نہیں دینی پڑے گی آپ کو۔ اگر کوئی آدمی ڈیوٹی پہ یا نوکری پہ یا کسی اور کام کے لیے مکہ شریف آ رہا ہے تو اس کے لیے ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ احرام نہ باندھے تو دم نہیں پڑے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ بالکل نہیں، میقات کا معنی ہی یہی ہے کہ بغیر احرام کے نہ گزرے۔ وہ کہتے ہیں اگر میقات ہمارے تابع ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، کہتے ہیں میقات تو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ بغیر احرام کے نہ گزرو۔ ہاں ایک آدمی اگر روز مثلا ڈرائیور ہے، روز طائف جاتا ہے آتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈرائیور ہے، روز مدینہ شریف جاتا ہے آتا ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ اسی طرح لکڑہارا ہے، روز میقات کراس کر جاتا ہے، پھر لکڑیاں لے کے ادھر آ جاتا ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں گنجائش ہے۔
ورنہ وہ کہتے ہیں کہ لازماً میقات سے احرام باندھیں. لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علماء اہل حدیث جو ہیں رحمۃ اللہ علیہم وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر حج یا عمرے کی نیت تھی تو پھر احرام ضروری ہے، اگر نیت نہیں تھی تو احرام ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، یہ میرے حضور کا فرمان ہے، ٹھیک. اور جب حدیث آ جائے تو اگر مگر کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی. لیکن کوشش کریں، آپ دیکھیں گے کہ حضور کبھی میقات سے احرام کے بغیر آئے ہیں؟ تحقیق کریں نا. صرف ایک دفعہ حضور آئے ہیں بغیر احرام کے جب مکہ فتح ہوا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. ورنہ جب بھی آئے میں احرام باندھ کے آئے ہیں تو تم حضور کی محبت میں وہی عمل کرو نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله